السلام علیکم بچوں، کیا حال چال؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے گواہی کے احکام و مسائل کے مشق سٹارٹ کریں گے۔ اس کے ہم دیکھیں گے کوسچن آنسرز اور لانگ کوسچنز ہیڈنگ کے ساتھ کریں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر، اور میری ویڈیو کو لائک کامنٹ شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب ہم مشق سولو کرتے ہیں۔ پہلا کوسچن ہے مشق میں MCQs کا۔ گواہی کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہونے والا لفظ ہے، اس کا آنسر ہے الف شہادت۔ دوسرا ہے گواہی دینے والا شخص کہلاتا ہے، اس کا آنسر ہے الف گواہ۔ تھرڈ، کسی بھی معاملے پر گواہی دینے کے لیے مردوں کی تعداد ہونی چاہیے، اس کا آنسر ہے الف 2۔ آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرنا، اس کا آنسر ہے عینی شہادت۔ پانچواں ہے جب صرف 2 گواہ موجود ہو تو گواہی ہے، اس کا آنسر ہے الف فرض۔ کرتے ہیں شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچنس کے۔ پہلے کوسچن پڑھیں گے اور پھر میں ان کے آنسر بتاؤں گی ون بائی ون۔ پہلا کوسچن ہے قرآن و سنت کی روشنی میں گواہی کی فرضیت و اہمیت بیان کرے۔ دوسرا ہے عینی شہادت اور سمیع شہادت کی وضاحت کرے۔ تیسرا ہے جھوٹی گواہی دینے اور گواہی چھپانے کی وعید۔ سچی اور جھوٹی گواہی کی کوئی سے 2 اثرات۔ اب لانگ کوسچن ہے قرآن و سنت کی روشنی میں گواہی کے احکام و مسائل واضح کریں۔ اب ہم ون بائی ون ان سب کے آنسرز دیکھیں گے۔ پہلے شارٹ کوسچن کا آنسر ہے آپ کے فرسٹ پیج پہ ہی۔ یہ دیکھیں، گواہی کے لیے قرآن و سنت میں شہادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شہادت کا مطلب کسی چیز یا معاملہ کو اپنے علم کے مطابق ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے واضح کرنا تاکہ حقدار کو اس کا حق مل سکے۔ گواہی میں 2 باتوں کا دھیان رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ 1، کسی واقعہ کا بغور مشاہدہ کر کے اس کو دل و دماغ میں بٹھانا، معاملے کو قاضی اور جج کے سامنے پوری طرح دیانت سے پیش کرنا۔ گواہی دینے والے کو گواہ کہتے ہیں۔ معاملات کی نوعیت کے پیش نظر گواہی کا حکم بھی بدلتا رہتا ہے۔ جب گواہی دینے والا کوئی اور نہ ہو، معاملہ 2 گواہوں کو معلوم ہو، تو اس وقت گواہی دینا فرض ہو جاتا ہے، اور جب گواہ کو گواہی دینے کے لیے بلایا جاتا ہے تو گواہی چھپانا جائز نہیں ہوتا۔ جب بہت سارے لوگ معاملہ اور پیش آمدہ واقعے سے باخبر ہو تو گواہی فرض نہیں رہتی بلکہ مستحب کے درجے میں رہتی۔ مستحب کا مطلب ہے لازمی ہو جاتی ہے۔ یہ شارٹ کوسچن نمبر 1 کا آنسر ہے، یہ سارا آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے شارٹ کوسچن نمبر 2۔ شارٹ کوسچن نمبر 2 جو ہے وہ پیج نمبر 98 پہ ہے۔ اسلام میں شہادت امانت یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یا گواہی دینا سے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں عینی شہادت سمیع شہادت کا دونوں کا لکھا ہوا ہے۔ تو اب آپ نے سٹارٹنگ سے بھی کر سکتے ہو اسلامی شہادت، یا گواہی دینے سے بھی ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کی مرضی ہے۔ میں تو یہی کہوں گی کہ اسٹارٹ سے صحیح ہے۔ اسلام میں شہادت باقی آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اسلام میں شہادت امانت کی طرح ہے، جس طرح باقی امانتیں پوری کرنا لازم ہے، بالکل اسی طرح گواہی دینا بھی امانت ہے جو ادا کرنا نہایت ضروری ہے۔ گواہی دینا بعض اوقات آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرتا ہے، جس کو عینی شہادت کہتے ہیں۔ بعض اوقات کسی چیز کو سن کر شہادت دیتا ہے، اس کو سمیع شہادت کہتے ہیں۔ سمیع کا مطلب ہوتا ہے سننا، سماعت سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ آپ نے کرنا ہے شارٹ کوسچن نمبر 2 کا آنسر۔ اب ہم چلتے ہیں شارٹ کوسچن نمبر 3 کے اوپر۔ 3 یہاں پہ 2 ٹائپس کیا ہے۔ اب پہلا یہ آپ نے کرنا ہوگا گواہی چھپانے کی ممانعت کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہوگا۔ اور گواہی کو مت چھپاؤ، جس کسی نے اس گواہی کو چھپایا تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے یہاں پہ دیکھیں خوب جاننے والا۔ یہاں تک بنتا ہے، یہ ایک آدھا ہے ابھی، اور پھر اس سے تیسرا اب یہاں پہ نیچے آ جائیں، یہاں پہ یعنی کہ وہ پہلے والی ایک لائن بھی ہے اور یہ بھی اس کے ساتھ تیسرے کے ساتھ آپ نے یہ لازمی لکھنا ہے، تیسرے کا یہ بھی ہے اور وہ پچھلا والا بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جھوٹی گواہی بتوں کی پوجا کرنے کے برابر ہے۔ جھوٹی گواہی بت پرستی کے برابر قرار دی گئی ہے، جھوٹی گواہی شرک کے برابر کر دی گئی ہے۔ 3 بار یہ فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ یہ تیسرے شارٹ کوسچن کا یہ بنتا ہے، ایک یہ ہے اور اس سے ایک پیچھے پڑا ہے ترجمے والا، تو وہ تیسرے شارٹ کوسچن کا آنسر اور یہ بھی ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں کوسچن نمبر 4 کی طرف۔ سچی گواہی سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، بھائی چارے کے جذبات فروغ پاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ 2 فائدے لکھے ہوتے ہیں، تو یہ آپ نے یہاں تک لکھنا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے تب یہ یہاں تک کر سکتے ہو، 2 فائدے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو بہت آتا ہے تو آپ یہ ساری 3 لائنیں کرو گے۔ رضا الہی کا حصول ممکن ہونے کے ساتھ ساتھ احساس ذمہ داری جیسے احساسات فروغ پاتے ہیں، جبکہ جھوٹی گواہی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، دشمنیاں فروغ پاتی ہیں، معاشرے میں بے سکونی پیدا ہوتی ہے، معاشرہ بد امنی اور ظلم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں لانگ کوسچن کی طرف، اور وہ ہم لانگ کوسچن ہیڈنگ کے ساتھ کریں گے۔ یہ پیج نمبر 97 کھولیں، اس کے اوپر آپ کا لانگ کوسچن ہے، یہ ایک پورا پیج ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لانگ کوسچن کے اندر ہمارے شارٹ کوسچن بھی ہوتے ہیں، تو آپ نے شارٹ کوسچن بھی لازمی اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں، کیونکہ ہمارا شارٹ کوسچن پہلا اس کے اندر آ رہا ہے اور تیسرا بھی اس کے اندر آ رہا ہے، تو آپ نے پہلے شارٹ کوسچن بھی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے۔ اب ہیڈنگ کیسے بنانی ہے؟ پہلی ہیڈنگ ہوگی گواہی قرآن و سنت کی روشنی میں۔
گواہی قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ لکھ لو، اس کے اوپر ہیڈنگ بنا لو، اپنی بک اپنے پاس رکھو، ہیڈنگ بناؤ اس کے اوپر، گواہی قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں۔ اور گواہی میں 2 باتوں کا خیال، یہ بھی ہیڈنگ آپ بنا سکتے ہیں، کیونکہ پہلی 2 لائنیں تو یہ آ جائیں گی قرآن و سنت کی روشنی میں، پھر جو ہے وہ 2 باتوں کا خیال، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے گواہ کی ہیڈنگ آپ دیں گے تو یہ 3 لائنیں پھر لکھیں گے، جہاں پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں، وہاں آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے ارشاد باری تعالیٰ، اور جہاں پہ حدیث ہیں تو وہاں آپ حدیث احادیث نبوی لکھ دو۔ تو ارشاد باری تعالیٰ کی ہیڈنگ دینی ہے، تو یہاں پہ 2 ترجمے ہیں، ایک تو آپ کا تیسرے شارٹ کوسچن والا آنسر ہے، وہ آپ نے اس کے اندر ترجمہ لکھنا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ میں یہ دونوں ترجمے بھی لکھ سکتے ہیں اور ایک ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں، تو یہاں پہ آپ تیسرے شارٹ کوسچن والا بے شک آپ ترجمہ وہی لکھ لو، کیونکہ یہ تیسرا شارٹ کوسچن بھی اسی کے اندر آ رہا ہے، تو آپ ایک ترجمہ بھی لکھ سکتے ہو، لیکن ہیڈنگ ارشاد باری تعالیٰ کی دینی ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں آپ، نیکسٹ پیج ہے پیج نمبر 98، جہاں پہ لکھا ہوا ہے اسلام میں شہادت امانت کی طرح، اس کی ہیڈنگ آپ دے سکتے ہیں شہادت امانت کی طرح، یہ ہیڈنگ دے سکتے ہو، یا اسلام میں شہادت کا مقام بھی لکھ سکتے ہو۔ تو آپ اتنی زیادہ ہیڈنگز اچھی نہیں لگتی تو آپ شہادت کے اقسام بھی لکھ سکتے ہو، اگر یہ بھی نہیں لکھنا تو آپ صرف شہادت امانت لکھ سکتے ہو، پھر اس کے اندر اقسام بھی آ جائیں گی۔ یہ بے شک آپ 3 ہیڈنگس، یہ 4 ہیڈنگس نہ دو، بس ایک ہی ہیڈنگ دے سکتے ہیں شہادت امانت کی طرح، لیکن آپ کو اگر لکھنا چاہتے ہو تو پھر عین شہادت کی ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں، سمیع شہادت کی بھی اور علل شہادت کی بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں، بٹ اتنا اچھا پھر اچھا لگتا نہیں ہے پیپر میں، تو آپ صرف ہیڈنگ دے دو شہادت امانت کی طرح، اور پھر آپ لکھو گے شہادت کے اقسام یا کس میں، یہ پھر ہیڈنگ دے سکتے ہو، اس میں پھر یہ تینوں آ جائیں گی۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ آ رہا ہے، تو اگر ترجمے فار ایگزامپل 8 ترجمے آ رہے ہیں کہیں پہ، 8 ویسے آتے تو نہیں ہے لیکن 8 اگر آ رہے ہیں تو آپ 4 بے شک لکھ لو، اور یہاں پہ جب ترجمے دیکھیں تو ایک یہ ہے، اس سے پیچھے 2 پڑے ہیں تو آپ 2 کر لو، پھر 2 ترجمے ایڈ کر دو، پہلے والا اور وہ دوسرا، لیکن یہ آپ نہ لکھو بے شک، ارشاد باری تعالیٰ کی ایک ہی ہیڈنگ دے سکتے ہیں، وہ یہ کہ یہ والی ہیڈنگ نہ دے۔ پھر گواہی کی اہمیت کی ہیڈنگ دے سکتے ہیں، اس کے اندر یہ حدیث لکھنی ہے، یا گواہی کی اہمیت میں یہ حدیث لکھ سکتے ہو، یا احادیث نبوی کی بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، گواہی کی اہمیت لکھ لیں آپ کی مرضی، یا ہیڈنگ احادیث نبوی کی لکھ لیں، حدیث نبوی کی آپ کی مرضی، تو آپ نے یہ ہیڈنگ دینی ہے۔ اور لاسٹ میں پھر یہ کہاں تک جائے گا، یہ سارا آپ دیکھیں 2 حدیثیں اس کے اندر آ رہی ہیں، تو آپ نے یہ لکھنا ہے پورا بلاک، یا آپ وہاں تک بھی کر سکتے ہو، گواہی کی اہمیت والی لائن تک بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، جامع ترمذی جہاں پہ لکھے ہوئے 1341 وہاں تک بھی کر سکتے ہو آپ، اور اس کے بعد الغرض کی ہیڈنگ تو لازمی دینی ہے، یعنی اینڈ پوائنٹ، الغرض میں پھر آپ نے یہ ایک لائن لازمی لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ لیکچر میں، اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کامنٹ شیئر ضرور کر دیں، اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولے گا، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔